السلام علیکم۔ شام کی چائے کے ساتھ میں حاضر ہوں آج پہلی کتاب زاویہ اشفاق احمد صاحب کی، جو کہ پہلے ایک پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام کی صورت میں پیش ہوا، اور یہ کتابی صورت میں بھی موجود ہے اور بہت ہی بہترین ہے۔ سوچا کہ اسی سے آغاز کیا جائے، تو زاویہ کا پہلا حصہ حاضر ہے، بہروپ۔ یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح کی تھی جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی مینا بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا۔ اس زخم کا مداوع میرے پاس نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیروں پر چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی، اور جب کالم نویس رگیتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غمزدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا، اور تابڑ توڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص جو میرے بظاہر دوست ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، او پت، آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابڑتوڑ بارش ہوئی تھی۔ جنگل بھیگا ہوا تھا اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا جو سنگھیڑیا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا، پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و اس کے کچھ غور پر داغ کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا۔ تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا، اور جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا۔ اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا کہ یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر معمور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کے شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، سب اسی طرح شکریہ ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ تمہارے خلاف لکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، تم ناراض نہ ہو۔ میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا، اور میں بالکل ہلکا پھول ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں، یا جن کو تکیے کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائے نہیں اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرے۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ڈیرا ہو جس میں کوئی سائیکک یعنی سائیکائٹرسٹ بیٹھا ہو، لیکن وہ فیس نہ لے، یا سائیکالوجسٹ ہو جس کے پاس وہ پنج نہ ہو جس پر لٹا کر، بینچ نہ ہو جس کے پر لٹا کر انالیسس کرتے ہیں، بلکہ بچھانے کے لیے صف ہو، اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ تو ان ڈیروں کو، ان تکیوں کو شمالی افریقہ میں الجزائر میں تیونس میں زاویے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں وہاں پر، لیکن زاویہ زیادہ مستعمل ہے۔ حیران کن بات ہے، باوجود اس کے کہ زاویہ ایک خاص اسم ظرف مکان ہے،
شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویے نہیں تھے۔ تیونس، الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے۔ کچھ لوگ بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنا دکھ بیان کرتے تھے، ان سے شفا حاصل کر کے ڈائلاگ کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے ہیں وہی مہیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ اصل زاویہ نہیں ہے، نقل بمطابق اصل ہے، لیکن اسپرٹ یعنی روح اس کی وہی ہے۔ کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں اور طبیعت کا بوجھ جو اور پروگراموں میں اور کالموں اور کتابوں سے دور نہیں ہوتا، وہ کسی طور پر یہاں دور ہو سکے۔ آپ جب بھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوگا، میں دیکھوں یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کا انداز اختیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں، تھر پار کر کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں یا روہی میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی۔ دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کی اسپرٹ ویسی ہی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا باوجود اس کے کہ آپ رنگ اور رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں، شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں، میرا نام کندن بہروپیہ ہے، اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم جن کو اپنے تجرے علمی پر بڑا ناز ہے دھوکے دے سکتا ہوں، اور میں بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں، یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بھیس مت دوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا منظور ہے۔ اس نے کہا حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپے لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں ہے، منظور ہے، جاؤ۔ وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا، گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بد کر آیا ہوں، کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا، لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیے کو جو وقائی نگار تھا انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ یہاں سے پیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے اس سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے جو لوگ تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے، لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے ہاں کے رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔
1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا وہ خوفزدہ تھا، اور جب اس نے مراٹھوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑے۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا اس کے پاس، سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیری آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور یہ ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتو جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مراٹھوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا اور بڑے زمرد و جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا، دو پر گنے کی معافی، 2 بڑے قصبے اتنے بڑے جتنے آپ کے اکاڑا اور پتوکی ہیں وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا، بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں یہ ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر متمکن ہو کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، اس وقت کندن بہروپیہ اسی طرح منکے پہنے آیا۔ شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائے۔ اس نے کہا، تم وہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں نے آپ کو 2 پر گنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپے تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، تو آپ دعا کریں کہ اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ زاویہ، اس میں میرے سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی یقیناً، میں کوئی بہت اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتی، لیکن بہرحال زاویہ کے ذریعے اشفاق احمد صاحب بہت سے اچھے پیغامات دیتے رہے، اور اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اسی سے آغاز کیا جائے۔ یقیناً زاویہ ایسا ہی ایک پروگرام تھا کہ جس کے ذریعے، جیسے سائیکالوجسٹ کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو اپنے بہت سے بوجھ ہلکے کرتے ہیں، تو اسی طرح جو پہلے ڈیرے ہوا کرتے تھے ان میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ سننے کا مجھے، اور انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔